یہ ہیں تو ان کو یہ مل جائے گا. پھر دوبارہ آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے از مائی ٹاپک ریسرچ. اس کی اردو میننگ ہے تحقیق. ریسرچ کا یہ جو سامنے جو لوگو دیا ہے وہ دماغ سے ہے. اس کا تعلق دماغ کی جو بھی آؤٹ پٹ نکلتی ہے، جو بھی اس میں انویشن جو آ جاتی ہیں وہ سب اسی کا کام ہے. اس دماغ سے ریسرچ نکلتا ہے. اور یہ میں ہوں رستم علی، پریزیڈنٹ بائی رستم علی بروئی، چیف لائبریری. اس کا تھوڑا سا انڈیکس بنایا ہے. سب سے پہلے آتا ہے میننگ آف ریسرچ، سیکنڈ پہ آتا ہے ٹائپ آف ریسرچ، سگنیفیشنس آف ریسرچ، ریسرچ میتھڈ، ویریس میتھڈولوجی، ریسرچ پروسیس، کرائٹیریا آف گڈ ریسرچ، پرابلم انکاؤنٹرڈ بائی رجسٹریشن ان انڈیا کا ہے لیکن یہ غلطی سے پاکستان کا ہے، اس میں پاکستان کا آئے گا. ریسرچ پرابلم ان مینجمنٹ. یہ ریسرچ کے کچھ انڈیکس میں نے بنائے ہیں. 7ویں نمبر پہ پرابلم جو ہوتی ہیں وہ پاکستان لیول پہ ہوتی ہیں. یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، انڈیا نہیں ہے پاکستان. اس کو میں کروں گا صحیح تو پھر یہ دیکھ لینا. آتے ہیں جی سب سے پہلے میننگ آف ریسرچ. کوئی تھوڑا اس کو چھپاتا ہوں، کوئی بولے گا میننگ آف ریسرچ؟ ریسرچ کیا ہے؟ کوئی ایک دو مجھے بولیں ذرا. سر جو انفارمیشن ہم سرچ کر کے کلیکٹ کرتے ہیں، اس انفارمیشن کو ریڈ آؤٹ کر کے جو نیو کانسیپٹ جنریٹ کیا جاتا ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں. سر 100 سرچ کے اوپر سے سرچ کر کے کرنا اس کو ریسرچ کہا جاتا ہے. میں آپ کو 100 میں سے 70 مارکس دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور جی سر تحقیق مشاہدات اور تجربات پر مبنی علم کو ریسرچ کہتے ہیں. 80 آپ کے ہو گئے جی. اور ادھر بولیں جی. میں یہ چاہتا ہوں میرے جتنے بھی 19 کتنے سمی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس پارٹیسپیٹ؟ سر 14 ہے ابھی. میں 14 والوں کو خدا کے لیے کہتا ہوں، خدا کے لیے کچھ بولو یار، کچھ بولو. آپ نہیں بولو گے تو آپ کی کیریئر پہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا. آئی کانٹ گارنٹی فار یو دیٹ یو سکسیس کو ہائی لیول کی آپ جائیں گے. جو بول رہے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو منہ سے بولتے ہیں، جن کو آتا ہے یا نہیں بھی آتا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ انٹرویو میرا ہو رہا تھا، تو جب ایکسپرٹ نے مجھ سے جب کوشچننگ کی تو وہ ایک دفعہ جب ہم نئے تھے تو ایک کوشچن مجھے اس کا آ رہا ہی نہیں تھا. تو لیکن اس ایکسپرٹ کو پتا تھا کہ مجھے وہ کوشچن نہیں ہے. میں نے اس کو گھما دیا. بولنا اچھا آ رہا تھا، کانفیڈنٹ لیول میری ہائی تھی. تو اس ایکسپرٹ کو پتا ہے، سبجیکٹ ایکسپرٹ کو پتا ہے کہ رستم بروئی غلط جواب دے رہا ہے، لیکن جو 7 جنے کھڑے ہوئے تھے ان کو احساس نہیں ہوا. تو بعد میں جب میں سلیکٹ ہوا، بعد میں جب میں اس کیڈ کالج کی میں بات کر رہا ہوں، جب سلیکٹ ہوا تو اس نے کہا سر آپ نے، میں نے کہا ہاں سر مجھے پتا تھا، میں نے پڑھا نہیں تھا لیکن میں یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ آپ نے اس کو کیسے گھمایا. تو یہ جو ہے نا، اس طریقے سے میں آپ کو غلط ہے کچھ بھی آپ بولیں تو میں اپنے پارٹیسپینٹ سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جب بولیں گے تو آپ کی کانفیڈنٹ لیول بہت اچھی ہو جائے گی. جی اور بولیں جی. سر سرچ کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنا، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے جو تحقیق اور سرچ کی جاتی ہے ایجادات کے لیے. جی 50 مارکس آپ کے ہو گئے جی. اور کوئی؟ السلام علیکم. ویسے جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور اس سے کوئی نیو رزلٹ ہم اخذ کرتے ہیں تو وہ ریسرچ کہلاتا ہے. 70% آپ کا جی. 70 مارکس آپ نے دیے جی. اور کوئی؟ السلام علیکم. سر السلام. سرچ کا مطلب ہے تحقیق کرنا، عربی زبان کا لفظ سے نکلا ہے سر، یعنی کسی بھی چیز کو تلاش کرنا. یہ عربی لفظ کا ہے؟ کنفرم ہے آپ کو؟ جی تحقیق، جی سر تحقیق عربی زبان کا لفظ سے نکلا ہے. اچھا میں پھر سرچ کی سر یہ بات کر فرینچ رہا ورڈ ہوں. نہیں چھوڑے سمی آپ نہیں بولے، وہ تحقیق کہہ رہا ہے. اردو کا لفظ ہے، وہ عربی سے نکلا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے میم. جی میڈم جی بالکل. آپ کو 60 مارکس ہیں جی. اور کوئی جی؟ جی یہ صرف 7 اسٹوڈنٹ. ہاں
سر تحقیق کے لیے تو ہمیں ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے کہ آپ تحقیق کریں، نئی نئی چیزوں کو تلاش کریں اور بتائیں کہ مطلب اس میں کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشاہدہ کرنے کی خود قرآن میں دعوت دی ہے کہ ہم مشاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا. ماشاء اللہ جی، آپ 70 مارکس میرے سے لے لیں جی. اور جی صحیح جی سر، تھوڑا سا زور سے بولیں جی. اب یہ نالج فار دی سیک آف ارننگ نالج جو ہے نا، جی نالج کی غرض سے جو ہم کرتے ہیں اسے ہم تحقیق کہتے ہیں. ماشاء جب کوئی اللہ. پرابلم ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، اس سے سر رہتے ہیں. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. آپ 60 مارکس مجھ سے لے لیں جی. اور جی جلدی بتائیں. سر کسی جنہوں نے جواب دیا وہ نہیں، کوئی دوسرے. جی سر کسی نئی چیز کو جاننا یا کسی کے متعلق تحقیق کرنا اور اس کو ریسرچ کرتے ہیں. جی آپ کے یہ تھوڑا سا بچوں کو تھوڑا سا دور کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. بالکل آپ نے اچھی بات کہی. آپ بھی 60 مارکس کے اہل ہیں جی. اور جی سر جی ریسرچ جو ہے فرینچ زبان کا لفظ ہے اور یہ مطلب نئی چیزوں کی ایجاد کرنا، مطلب ہائیپوتھیسز کو یوز کر کے یا پھر ایکسپیریمنٹس کر کے پھر آگے آپ اس طرح تجربات کر کے نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں تحقیق کر کے. جی بہت زبردست. آپ نے فرینچ لفظ کا بھی کہا. بالکل آپ مجھ سے 60 مارکس لے لیں جی. اور جی سر جو سرچ کی ہوئی سرچ ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے اس سے نئی معلومات کو نکالنا ریسرچ کہلاتا ہے. زبردست. اس نے میرا جو پوائنٹ جو میں کہنے والا تھا وہ انہوں نے جو بتایا. آپ کا ونڈل آف تھینکس. آپ کو میں 80% دیتا ہوں، 80 مارکس. کیونکہ جب کوئی بھی جو ہے اسپیکر یا پریزنٹر اس کے الفاظ کوئی ایک اسٹوڈنٹ بولے تو سمجھو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. میرا جو آپ کو ایکسپیرینس شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے اسٹڈیز کر رہا تھا BLS اینڈ MLS جب ہمارے ٹائم پہ ہوتی تھی، تو میں نے صرف 2 چیزوں پہ دیا. یہ سن لیں آپ سب. وہ یہ تھا کہ جو مجھے ٹیچر پڑھاتا تھا، جو پروفیسر لیکچر دیتا تھا، میں کاپی اس کو ہی کر دیتا تھا، کاپی ٹو کاپی. کیونکہ میری آنسرنگ ان کی طرف جاتے تھے. بالکل کاپی کون چیک کرے گا؟ وہی پروفیسر ہی کرے گا نا. جب اس کی زبان پہ ہم سارا کاپی پیسٹ کر کے اس کو لگا دیں تو اس کا کیا. اور اس میں پلس پوائنٹ یہ دے دیا کہ ڈکشنری انسائکلوپیڈیا کی ریفرنس ڈال دیا اس آنسرنگ میں. اسی وجہ سے مجھے گولڈ میڈلسٹ اور میں فرسٹ پوزیشن آیا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جی بہت اچھا. اور کوئی بتائیں جی. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی صحیح آواز ہو گئی ساری؟ جی ہو گئی جی. ٹھیک ہے اب ہم آگے جاتے ہیں. میننگ آف ریسرچ. جی سر آ رہی ہے. The meaning of research is the word research is derived from the Middle French researchi, which means to go about seeking. کتنا پیارا لفظ. دیکھو اس کی میننگ نکالیے. Research is a process step used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. یہ مڈل فرینچ کا ریسرچ تھا جس نے اس کی میننگ بتائی. ٹو گو اباؤٹ سیکنگ، جاؤ سیکھنے کے لیے. ریسرچ پروسیس جو ہے اس کا جو اسٹیپ یوز ٹو کلیکٹ، پہلے کلیکٹ کرنا، اس کو پھر انالائز کرنا. انالائز کا مطلب ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنا اس انفارمیشن کا. ٹو انکریز آور انڈرسٹینڈنگ، اس کو پھر انکریز کریں، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اس کی فائنڈنگ نکالیں، انڈرسٹینڈ ہو جائیں، کوئی ٹاپک ہو یا ایشو کوئی ہو. اٹ کنسسٹ آف 3 اسٹیپ. پوزی اے کوشچن ہوتی ہے. کلیکٹ ڈیٹا ٹو آنسر دی کوشچن. کلیکٹ ڈیٹا ہے، پھر اس کی آنسر ان کوشچننگ ہوتی ہے. تھرڈ ہے کہ پریزنٹ ان آنسر ٹو دا کوشچن. کوئی آنسر ہے تو اس کی کوشچننگ بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں جو آپس میں آنسر کوشچن کا بھی ایک میلاب ہے.
اس کو کہتے ہیں ریسرچ. اور میرے جو لینگویج سے جو میں نے جو سیکھا جب میں نے پڑھا ہے ری اگین سرچ یہ لفظ ہے جو اس میں نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو دوبارہ سرچ کرنے کو ریسرچ کہتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ آل آف اسٹوڈنٹس بتائیں. ہلو. یعنی کہ سر اگر ہم نے ایک مٹیریل سرچ کر لیا اس پہ اور تحقیق کرنے کو زیادہ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو اور تحقیق کی جائے گی وہ سرچ ہوگی. وہ سرچ ہو گئی. ٹھیک ہے. ریسرچ جو ہے اس کی ہم ایک نئی چیز کو کہہ سکتے ہیں. نئی چیز کوئی آ جائے, نئی چیز پہ ہم آ جائیں. اسی وجہ سے ہم جب لائبریری سائنس میں جاتے ہیں تو ہمیں ریسرچ کا ٹاپک دیا جاتا ہے, ہمیں تھیسس دی جاتی ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ پہ جاؤ, کسی بھی لائبریری پہ جاؤ, کوئی ٹاپک اٹھاؤ, کوئی وہاں سے کوئی نئی چیز ہمیں دے دو, نکال کے دے دیں جب ہم تھیسس ریسرچ کی بناتے ہیں. یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹائپ آف ریسرچ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے. آبزرو ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے, کوانٹیٹیو آ جاتا ہے, کوالٹیو بھی آ جاتا ہے, انالیٹیکل بھی آ جاتے ہیں, اپلائیڈ ریسرچ بھی آ جاتے ہیں, کانسیپچول بھی ریسرچ آئے, ایمپیریکل بھی آ جاتے ہیں, فنڈامنٹل ریسرچ آتا ہے. مطلب بہت سارے ریسرچ کے ڈسکرپٹیو ہیں ہمارے پاس. ہائپوتھیسس بھی ہے, ایکشن ریسرچ بھی ہے, ایکسپیریمنٹل ریسرچ بھی ہے. منا ریسرچ کے کئی اقسام ہیں, صرف ان پہ محدود نہیں ہے جو میں نے 8 ادھر دی ہیں. تقریباً یہ 100 سے اوپر ہیں. کسی بھی چیز کو آپ دے دیں اس کا نام دے دیں یہ ریسرچ ہے. تو یہ ٹائپس بہت زیادہ ہیں. یہ تو اس کو ذرا دیکھ لیں اچھی طریقے سے. پہلے دیٹ از دا مین جو ہے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ان پہ مبنی ہوتی ہے. مین ریسرچ ٹائپ, بیسک ریسرچ, اپلائیڈ ریسرچ, کوانٹیٹیو ریسرچ اینڈ کوالٹیٹیو ریسرچ. آتے ہیں اسی بیسک ریسرچ کیا ہے. It is the research which is done for knowledge enhancement and for the welfare of human, animal and plant kingdom, not for commercial potential. The main motivation is to be expand main knowledge, not to create or invented something. There is no abuse commercial value to the discoveries that result from basic research. Basic research lay down the foundation for the applied research پہ ہے. اس کی اردو میننگ کی ہے, ذرا دیکھ لیں. یہ وہ تحقیق ہے جو علم میں اضافہ اور انسانی جانوروں اور پودوں کی بادشاہی کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہے, نہ کہ تجارتی صلاحیت کے لیے. اصل محرکہ انسان کے علم کو بڑھانا ہے, نہ کہ کسی چیز کو تخلیق کرنا یا ایجاد کرنا. بنیادی تحقیق جو بیسک تحقیق ہے کہ نتیجے میں ہونے والی دریافتوں, انوینشن کی کوئی واضح تجارتی قدر نہیں ہے. بنیادی تحقیق اطلاع شدہ تحقیق کی بنیاد رکھتی ہے. دس از دا بیسک جو ہے تحقیق کا مطلب یہ ہے. اپلائیڈ ریسرچ میں اپلائیڈ ریسرچ از ڈیزائن ٹو سالو پریکٹیکل پرابلمس. ٹھیک ہے, جو ہمارے پریکٹیکل ایک ریسرچ آتی ہے اس کے بعد یہ زیادہ تر جو میڈیکیشنس ہے, میڈیکل ہے, فارمیسی ہے, اس پہ یہ اپلائیڈ ہوتی ہے. پریکٹیکل بنیادوں پہ ہو, سائنسی بنیادوں پہ ہو آف دا ماڈرن ورلڈ. دی گول آف اپلائیڈ ریسرچ از امپروو دا ہیومن کنڈیشنز. اٹ فوکس آن انالائسس ان سالونگ دا سوشل اینڈ ریئل لائف پرابلمس. اٹ conducted on large scale basic and to expensive that is improve agricultural crop production, treat or cure a specific diseases, improve the energy efficiency, homes etc. اس کی اردو ترجمہ دیکھیں. اطلاق تحقیق اس کو کہتے ہیں اردو میں. جو اپلائیڈ ریسرچ کی مطلب ہے کہ اطلاقی تحقیق جدید دنیا کی عملی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اطلاقی تحقیق کا مقصد انسانی حالت کو بہتر بنانا ہے, یہ سماجی اور حقیقی زندگی کے مسائل کی تجزیہ اور حل پر توجہ مرکوز کرتا ہے.
یہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور مہنگا بھی ہے. مثال کے طور پر زرعی فصل کی پیداوار کو بہتر بنانا، کسی مخصوص بیماری کا علاج کرانا، توانائی کی بچت والے گھروں کو بہتر بنانا وغیرہ لاگو تحقیق کو مزید درجہ بندی کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ پر مبنی تحقیق اور دوسرا مسئلہ حل کرنے کی والی تحقیق، دو یہ اس کے ہیں. جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو اپلائیڈ ریسرچ کی بات آپ نے کی ہے، جو ہم لوگ پہاڑوں میں یا ایسے غیر آباد علاقوں میں جب گیس اور پیٹرول ہو یا وہ کوئی معدنیات وہ تلاش کرتے ہیں تو اپلائیڈ ریسرچ میں آتا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نا وہ ریسرچ جو پریکٹیکلی ہو. بیسک ہو گیا، اب پریکٹیکل میں جو بھی چیز نکل کے آ جائے اسے اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوانٹیٹیو ریسرچ اور qualitative research. Present non-qualitative type of analysis and is used for the collecting, analysis, interpreting data by the observing what people do and say. It is a much more objective and uses very different method of collecting information, mainly individually in-depth interviews and focus groups. The nature of this type of research is exploratory and open-ended. کوالٹیٹیو کا جو اس کا لفظ ہی ہے نا، دیکھیں آگے کوالٹیٹیو ریسرچ ہے. کوالٹیٹیو کا ریسرچ کا مطلب ہے کہ اس میں کوالٹی جو ہونی چاہیے. کوالٹی ریسرچ مطلب معیاری. ایک آج کل ریسرچ چلتی ہے کہ تھوڑا سا کر دی، جیسے اپنی لائبریری سائنس میں اب اس میں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اچھی طریقے سے اس مواد کو پرکھتے ہیں کرتے ہیں. جیسے ہم کسی لائبریری کی کیٹلاگنگ، میں نے اس کی اسکرپٹ کی کیٹلاگنگ دے دی تو وہ سارا اچھی طریقے سے کر کے آئے گا. ایک میرے جیسا اسٹوڈنٹ ہوگا کمزور سا، وہ کیا کہ گا اس کی جو بیبلیوگرافی ہے وہ 4-5 کے اوپر اچھی کرے گا، لیکن بعد میں جو ہے بالکل غیر معیاری ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایگزامپل یہی ہے کہ اچھی کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ کچھ اٹ بی فردن کلیسیفائڈ. یہ بتایا فینومینالوجی، اینتھوگرافی، کیس اسٹڈی، اور اس میں انٹرویو بھی ہے جو نیچے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اردو تھوڑی میننگ دیکھ لیتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ غیر معیاری قسم کا تجربہ پیش کرتی ہے اور اس کا استعمال اس بات کا مشاہدہ کر کے ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ ثابت ہے اور معلومات جمع کرنے کے لیے بہت مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. بنیادی طور پر انفرادی گہرائی سے انٹرویو اور فوکس گروپ میں اس قسم کی تحقیق کی نوعیت تحقیقی اور کھلی ہوئی ہے. اس کی مزید درجہ بندی کے ساتھ فینومینالوجی، اینتھوگرافی، کیس اسٹڈی اینڈ چوتھا ہے انٹرویو. اس کا phenomenology. It is a type of research in which the researcher attempt to understand how one or more individuals experience a phenomenon. اس کا ایگزامپل ہے we might interview 20 victims of Beowulf tragedy. مطلب ہے کہ 20 لوگوں کا آپ نے جو وکٹم ہے ان کا انٹرویو کیا، اس میں سے کتنے جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز سے نکل کے آ گئے کہ یہ جو ہے انڈرسٹینڈ ہو گئے، کنفرم ہو گئے کہ یہ وکٹم ہے ہمارے پاس. تو جتنا زیادہ فینومینالوجی ہوگی اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی افادیت ہوگی. اینتھوگرافی. دس ٹائپ آف ریسرچ فوکس آن دا ڈسکرائبنگ دی کلچر آف اے گروپ آف پیپل. مختلف کلچر جو ہوتے ہیں ان کی ڈسکرائبنگ کی جو پیپل ہوتے ہیں ان پہ مبنی ہوتا ہے. یہ ایک کلچر از دا شیئرڈ ایٹریبیوٹیز، ویلیوز، نارمز، پریکٹسز، لینگویجز، مٹیریل تھنگس آف اے گروپ آف پیپل. یہ جو کلچر بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا جو رویہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی ویلیوز بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی پریکٹسز، ان کی زبان، ان کی مارشل اسٹڈیز، یہ سارے ملا کے اینتھوگرافی جو یہ مرتی ہے. اس کا ایگزامپل ہے دی ریسرچر مائی ڈیسائڈ ٹو گو اینڈ لیو ود دا ٹرائبل. وہ جا کے ادھر رہے گا، وہ ریسرچر ادھر رہے گا، ان ساروں کا جو ہے
ایک ایک چیز جو یہ لکھے ہوئے ہیں ان ساروں کا یہ اس کا ریسرچ کرے گا کہ ان کی جو ویلیوز کیا ہیں، رہ کے اس آئیڈیا اسٹڈی کر کے کلچر کی رپورٹ اور ایجوکیشنل پریکٹسز کے مبنی ہوگا. یہ اس کو انتھوگرافی کہتے ہیں. وہاں بیٹھ کے پریکٹیکلی ان کو جو ہے وہ جانچے گا، اس کی ساری چیزیں نکالے گا، اس کو یہ کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی میں نے اور وضاحت کے لیے گراؤنڈڈ تھیوری انوالوز کلیکٹنگ ڈیٹا. میں نے آپ کو کہا نا گراؤنڈڈ تھیوریز وہ ہے کہ بندہ خود جا کے وہاں پہ، ایک ریسرچ وہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے لائبریری میں ہر چیز کر سکتے ہیں. لائبریری آپ کو ہر چیز دے سکتی ہے، کلچر بھی دے سکتا ہے، ایجوکیشن بھی دے سکتا ہے، پوری دنیا آپ کو اکٹھے ہو سکتی ہے. لیکن وہ ریسرچ اس میں نہیں آ سکتی. وہ آپ کو باقاعدہ پریکٹیکلی ادھر جانا پڑے گا، تب جا کے وہ ڈیٹا کلیکٹ آپ کا ہوگا. ڈیٹا ان آرڈر ہوگا ٹو ڈیولپ نیو تھیوریز. نئی تھیوریز آپ کو ملیں گی. انتھوگرافی انوالوز immersing yourself in a group or organization to understand. یہ پورا ایک گروپ کا ٹولہ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کی شکل میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے ملے گی. کیس اسٹڈی. It is the form of qualitative research that is the focus on providing detailed account of one or more cases. کیس اسٹڈی ایک سے زیادہ کیسوں پہ جو مشتمل ہوتی ہے، جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ مختلف زاویوں سے آپ کیس اسٹڈی کر لیں. ایک کہتا ہے کہ یہ پیراسٹامال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ پیناڈول ہے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ تیسری چیز ہے. مطلب 4-5 ایک کسی چیزوں کو کیس اسٹڈی بنا کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ پہ. This research aims to measure the quantity or amount and compares it with the past record and tries to project to future period. The process of measurement is central in it. It provides fundamental connection between empirical observation and mathematical expression of quantitative relationship. Statistics is most widely used it. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ سے آپ سمجھ گئے کہ کوانٹیٹیو ریسرچ وہ ریسرچ ہے جو اسٹیٹیکل، اس کو اسٹیٹیکل ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. نیومرلس اس کی تعدادوں کے مبنی جو ہے یہ ایک ریسرچ ہے. کتنے لوگ ہیں اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے، اس کا سارا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیلز ان دا نمبرز. دیکھا، یہ جو ڈیلز کرتا ہے صرف نمبرز پہ کرتا ہے، لاجک پہ کرتا ہے. اینڈ آن آبجیکٹیو اسٹینڈز. کوانٹیٹیو ریسرچ فوکس آن دا نیومرک اینڈ انہینس ڈیٹا اینڈ چینجنگ دا ڈیٹا اینڈ ڈیٹیلڈ convergent reasoning rather than a discovery reasoning. That is the generation of a variety of ideas about a research problem in a spontaneous free following manner. تھوڑی سی اس کی اردو دیکھ لیں. مقداری تحقیق، اس کو مقداری تحقیق اردو میں کہتے ہیں. اعداد منطق اور معروضی موقف سے متعلق ہے. مقداری تحقیق عددی، نیومریکل اور غیر تبدیل شدہ اعداد و شمار اور تفصیلات متضاد اتصال پر توجہ مرکوز کرتی ہے، بجائے اس کے کہ مطلوع استدلال پر تحقیق کے مسئلے کے بارے میں ساختہ آزادانہ انداز مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک نیومرس ڈیٹا ہے جو ایک ٹیبولیشن. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ لوگوں نے تھیسس بنائی تھی، ان تھیسس میں نیومریکل ٹیبولیشن بھی آتی ہے. اس نیومریکل ٹیبولیشن پہ جیسے کیٹلاگنگ کی آ گئی تو ایک نیومریکل ٹیبل بناتے کہ ہم لوگوں نے اتنی جو ہے مقدار میں ہم نے یہ کیٹلاگنگ کی ہے. وہ جو نیومریکل ٹیبل آتی ہے اس کو جو ہے یہ ہم کوانٹیٹیو مقداری ریسرچ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں. پھر آتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کی تھوڑی سی اور ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. Quantitative research is the process of collecting and analyze numerical data. It can be used to find patterns in averages, make predictions, test causal relationship, and centralize result to
پاپولیشن میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی پاپولیشن ہے, پھر وہ پروونس کی پاپولیشن آ گئی, پھر اس کے بعد ریجن کی پاپولیشن آ گئی, سٹیز کی پاپولیشن آ گئی, ایریاز کی پاپولیشن آ گئی. یہ سارے اسی ریسرچ میں آتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیٹا ان ایکشن. کوانٹیٹیو ڈیٹا از یوزڈ when a researcher needs to quantity a problem and answering question like what, how many. یہ دو کوشچن ہے. what کیا ہے, یہ how many یہ کتنے ہیں, and how often ہم اسے کتنے بھی کریں. the type of the data is frequently used in math calculation. algorithm بھی اس میں یوز ہو سکتا ہے, اور اسٹیٹیکل انالائسس بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے چیزیں جو میں نے ایگزامپل دی ہیں سارے جو ہے یہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو ہے کام آتی ہیں. اسی تحقیق مقداری تحقیق کو بہترین تعریف جو ہے مقداری تحقیق عددی اعداد و شمار کو جمع اور تجزیہ کرنے کا عمل ہے. اس کا استعمال پیٹرن اور اوسط تلاش کرنے, پیشن گوئیاں کرنے, کازل تعلقات کو جانچنے اور وسیع آبادی کے نتائج کو عام کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. مقداری عددی عمل میں ڈیٹا مقداری اعداد و شمارات کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک موقع کو کسی مسئلے کی مقدار میجرمنٹ معلوم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اور کیا کتنے اور کتنی بار جیسے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اس قسم کی ڈیٹا اکثر ریاضی کے حساب, الگورتھم یا شماری تجزیے میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے جی؟ تھوڑا سا انٹرویو آبزرویشن ایمولیشن بھی آ جاتی. انٹرویو اوپن اینڈیڈ سرویز, فوکس گروپس, کنٹینٹ انالیسس آف ویژول اینڈ ٹیکسچوئل مٹیریل, اورل ہسٹری. یہ انٹرویو جب ہم یہ اسی کی ہے. انٹرویو جو ہے جب ہم کوشچنر بنائیں گے اس کا, پھر وہ کوشچنر ہم زیادہ تر آپ کو پتہ ہوگا لائبریری سائنس میں جب کبھی بھی تحقیق یا ہمیں تھیسس دیا جاتا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, ہم پہلے وہاں پہ کوشچنر بناتے تھے, اس کوشچنر کو دیتے تھے, پھر وہاں سے کلیکٹ کرتے تھے, پھر اس کوشچنر کے اوپر ہم ان سے پھر انٹرویو کرتے تھے. تو اس کو جو ہے انٹرویو آبزرویشن جو ہے یہ ساری جو ہے یہ ایک فیکٹ اور یہ جو اس ریسرچ کا ایک مین حصہ بھی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایکشن ریسرچ. بور تو نہیں ہو رہے ہو جی؟ ہلو نو سر. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ریسرچ کے بارے میں جتنے تھوڑی سے پوائنٹڈ ڈیٹیل میں کی ہیں ہم نے؟ سر ان کے ساتھ اگر روزمرہ زندگی میں ایک یا دو مثالیں آپ دیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, ہماری کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گی ان کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جی اچھا جی اور کوئی بتائے جی؟ سر صرف کوانٹیٹیو نہیں, جتنے بھی ٹائپس آپ نے پڑھے ان سب کے ساتھ اگر ایک یا دو ڈیلی لائف اتنے تو میں نے آپ کو بتایا. کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے نا. کوالیٹیٹیو آپ کا جو ہے وہ ریسرچ ہے جہاں آپ کی کوالٹی انکلوڈ ہوتی ہے نا, آپ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے. وہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا نا کہ تھیسس ہم ایک مینوسکرپٹ بناتے ہیں تو کوئی کیسا بناتا ہے کوئی کیسا بناتا ہے. کوانٹیٹیو آ گیا اس کی تعداد, جب کیٹلاگ بناتے ہیں تو اس کی تعداد کتنی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اسی طریقے اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے نا. اور جی بتائیں کوئی؟ جی سارے خاموش بیٹھے یا سو گئے؟ نہیں سر ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. سر بھائی والی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر ہم سن رہے ہیں, ایک یا دو پریکٹیکل ایگزامپل میں مثال دے دے پھر تھوڑا اور بھی آسانی ہوگی ہمارے لیے, جس طرح سمین بھائی نے بتایا. صحیح ہے صحیح, سمی صحیح کہہ رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں ایکشن ریسرچ پہ. ایکشن ریسرچ از اے فارم آف انویسٹیگیشن ڈیزائن فار us by the teachers to attempt to solve problems and improve professional practices in their own classroom
It involves systematic observation and data collection, which can be then used by the practitioner, researcher in reflection decision. Action may also be called a cycle of action or cycle of inquiry, since it typically follows a preferred process that the perpetuate over the time. A simple illustrative example: identify a problem to be situated, collect data on the problem, organize, analyze, and interpret the data. یہ دیکھیں گے ایکشن ریسرچ تحقیقات کی ایک شکل ہے جسے اساتذہ کے استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ہے ہم جو استاد ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کے لیے یہ ہے مسائل کو حل کرنے اور اپنے طور پر پیشہ ورانہ طریقے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کلاس روم, اس میں منظم مشاہدات اور ڈیٹا کو اکٹھا کرنا شامل ہے. اس کے بعد پریکٹیشنز محققین کی طرف سے عکاسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. فیصلہ ایکشن ریسرچ کو عمل کا ایک چکر یا انکوائری کا چکر بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ عام طور پر پہلے سے طے شدہ عمل کی پیروی کرتا ہے جو وقت کے ساتھ دہرایا جاتا ہے. ایک سادہ سی مثال: ایک مسئلہ کی نشاندہی کریں جس کا مطالعہ کیا جائے, مسئلے پر ڈیٹا اکٹھا کریں, ڈیٹا کو منظم کریں, تجزیہ اور تشریح کریں. سمپل یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا میں نے یوں کہہ دیا, یہ جو آپ کے سامنے ڈائیگرام, پلان آپ کا کیا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے پلان آپ کا کیا ہے, تو یہ ہے ایک سادہ سی مثال, ایک مسئلے کی نشاندہی, یہ پلان ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا ایکشن کیا ہے, اس کا ایکٹ کیا ہے. پلان ہو گیا جس کا مطالعہ کیا جائے, اس کو پھر مطالعہ کریں, اس پہ اس مسئلے کو, مسئلہ کیا ہے, پھر اس کا مسئلے کا مطالعہ کریں کہ کیا ہے. اچھا, مسئلے پر ڈیٹا اکٹھا کریں, آبزرو کریں, اس کی ڈیٹا اکٹھا کریں, آبزرو کریں کہ کیا ہے, اور اس کو منظم تجزیہ اور تشریح کریں, ٹھیک ہے. یہ سمپل اس کی ایک ہے. ایکشن ریسرچ جو ہے کسی مسئلے کو جو ہے اس کو نشاندہی کریں, اس کی آبزرو کریں, اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, کیا ہماری ڈیٹا کتنی ہے, پھر ڈیٹا کو آرگنائز کریں, اور اس کے بعد اس کو تجزیہ اور تشریح کرنے کے بعد جو چیز نکل کے آ جاتی ہے اس کو ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہمارا عمل جو ابھی جاری ہے, اس کو میں اپنے ریسرچ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں کمیشن کی وہ 17 گریڈ کی نوکری چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا مسئلے کی نشاندہی ہو گئی. اب اس کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں. یہ سارے جو ہمارے جو سلیبس ہے, سبجیکٹ وائز ہیں, یہ سارے ان سب کو آپ جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کو انالائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس جو ہمارا جو 17 گریڈ کی سیٹ ہے اس کی ڈیٹا کلیکٹ کریں. اس کی ڈیٹا کیا کلیکٹ کریں, ہمارے جتنے بھی اساتذہ نے جو آپ کو پڑھایا ہے ان کو سب دیکھیں گے, آپ کو ان سب کو آپ دیکھیں, جس میں ظفر بختیار ہو گیا, میڈم ہو گئی, جو ہمارے دوسرے ساتھی تھے, ارشد صاحب ہو گئے, دوسرے ساتھی ہو گئے, سب کا ڈیٹا دیکھیں, ٹھیک ہے. ڈیٹا دیکھنے کے بعد آپ اس ڈیٹا کو آرگنائز شکل میں کریں, نوٹس کی شکل میں لے کے آئیں, ڈاکومنٹس کی شکل میں لے کے آئیں. اس سارے کو منظم کر کے اب اس کے اوپر تجزیہ اور تشریح کریں, اپنے آپ کو اورینٹڈ کریں, اس کو انٹرپریٹ کریں کہ آیا یہ جو جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنا میں نے کیا ہے, اس کا A to Z تک ہم نے کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکشن ریسرچ, ٹھیک ہے. اگر یہ آپ نے سب کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جب تشریح بھی کر دی, سب کچھ کر دیا, انٹرویو بھی اچھا ہو گیا, اور اگر آپ 17 گریڈ کے ہو گئے, تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے ڈیمو دیا ایکشن ریسرچ کا. Significance of research.
کیا ہے یہ اس کی مین جو ہے کہتا ہے کہ ٹو گیدر نیسیسری انفارمیشن. اس کا ریسرچ کا جو سارا دار و مدار ہے انفارمیشن پہ ہے. ٹو گیدر انفارمیشن نیسیسری جو انفارمیشن ہے اس کو کرنا ہے. ٹو میک سیکنڈ آتا ہے ٹو میک چینجز. اس کو پھر چینجز بھی کرنا پڑے گا. ریسرچ کا کام نہیں ہے کہ آپ ایک ریسرچ کریں جب تک اس میں کوئی چیز چینجنگ نہیں لے کے آئیں گے. آپ آٹو موبائل انڈسٹری دیکھ لیں, کل کی کرولا کیسی تھی اب کیسی ہو گئی. آپ نے اس میں چینجنگ لے کے آ رہے ہیں. آج میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, پہلے کمپیوٹر تھا. جنریشن دیکھیں, مانا یہ نئی چیزوں کا نام ہے, اس کو کہتے ہیں ریسرچ. امپروو دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم جھوپڑیوں میں رہتے تھے, پہلے ہم کس طریقے سے رہتے تھے, پہاڑوں میں رہتے تھے, پھر کچے گھر بنے, کچے گھر کے بعد پھر تھوڑے سے پکے گھر بنائے. اب ہمارا گھر جو ہے شٹرنگ کی چھت اور ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے اسٹینڈرڈ لیونگ ہمارا جو ہے امپروو ہوا ہے. اس کو جو یہ بھی ہمارا ہے. چوتھے میں آتا ہے فار اے سفر لائف. آپ کی جو لائف جو ہے وہ بھی سفر میں جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں. اور پانچویں ٹو نو دی ٹروتھ. سب سے جو مین جو ریسرچ کا کام ہے, ریسرچ میں آپ کی ٹروتھ سچائی کیا ہے, جو سچائی نکل کے آتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپلور. 6 میں آتا ہے اور ہسٹری, اپنے ہسٹری سے دیکھ کے پھر جو مڈ پیریڈ آتا ہے, پھر وہ جدید آتا ہے, سب کو وہاں سے جب لے کے آتے ہیں اس کو ریسرچ کا کہتے ہیں. آخر میں آ جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ آرٹس. ہم اپنے آرٹس کو بھی دیکھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طریقے سے یہ جو فلو ہے آرٹس کا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ کچھ سگنیفیکیشن آف ریسرچ کے جو مین جو ہے جو وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. سر فار اے سفر لائف اس کا کیا مطلب ہے؟ سفر لائف کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو سفر ہو رہی ہے, سفرنگ ہماری جو لائف ہو رہی ہے نا, مانا جو ہم پہلے کیا تھے, اب آپ کے والد دیکھ لیں وہ کیا تھے, پھر آپ نے دادا کو دیکھ لیں وہ کیا تھے. یہ جو سفر ہو رہا ہے ہماری لائف کا اس کی اچھائی اب بن رہی ہے. میں نے جب آپ کو کہا کہ میری لائف جب تھی, میرے جب والد صاحب تھے تو ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا تھا, صرف ایک ٹائم کھاتے تھے, 2 ٹائم ہم بھوکے رکھتے. وہ ہماری سفر لائف تھی. اب پھر وہ اس سفر لائف سے جب ہم ریسرچ کے داروں میں ادھر سے وہاں سے نکل کے ایک اچھائی کی طرف آ رہے تھے, یہ ایک لائف کو اور اچھا بنانے کا ہے. ریسرچ میتھڈز ورسز میتھڈولوجی, یہ تھوڑا سا اس پہ ہے. ریسرچ میتھڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ریسرچ میتھڈ اور دا میتھڈ بائی وچ یو کنیکٹیڈ ریسرچ انٹو اے سبجیکٹ اور ٹاپک. ٹھیک ہے. میتھڈولوجی کیا کہتا ہے؟ اٹ ایکسپلینز دی میتھڈ بائی وچ یو مینی پروسیس وچ یور ریسرچ. ٹھیک ہے. ریسرچ میتھڈس یہ ہیں, اس کی میتھڈولوجی آپ یوں کر دیں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ آتا ہے کہ اٹ انوالوز کنڈکٹ آف ایکسپیریمنٹس, ٹیسٹ, سروے اینڈ دا لائک. اچھا, میتھڈولوجی میں اٹ انوالوز دی لرننگ آف ویریس ٹیکنیکس دیٹ کین بی یوزڈ ان دا کنڈکٹ آف ریسرچ اینڈ دا لائک میں. تھرڈ میں آتا ہے کہ اٹ ایمز ایٹ فائنڈنگ سولوشن ٹو دی ریسرچ پرابلم. میتھڈ میں یہ آتا ہے. اچھا, پھر جب اس کی میتھڈولوجی کرتے ہیں تو اٹ ایمز ٹو فائنڈنگ دا امپلائمنٹ آف دا کریکٹ پروسیجر ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن. اب ریسرچ پروسیس اس کے 2 دیکھ لیں, میننگ نکالیے. اٹ از دا سیریز آف ویریس ایکشنز. اس کا پروسیس کا یہ ہے کہ یہ ہے کیا, تو کہتے ہیں کہ اٹ از اے سیریز آف ویریس ایکشن وچ آر نیسیسری ٹو افیکٹ ریسرچ ورک. یہ سیریز ہے ویریس ایکشنز کا, مختلف ایکشنز کا, جو بہت ہی ضروری ہے افیکٹو ریسرچ ورک کے لیے. سیکنڈ میں آتا ہے دی اسٹیپ انوالو ان ریسرچ پروسیس آر ناٹ
mutually exclusive nor the separate in distinct. یہ جو اسٹیپ انوالو جو اس میں ریسرچ میں ہوتے ہیں پروسیس آر ناٹ میوچلی نہیں ہو سکتے, ایکسکلوسیو نہ میوچلی ہوتی ہے نہیں ایکسکلوسیو ہوتی ہے, اور ناٹ دے آر سیپریٹ ان ڈسٹنکٹنگ, مانا یہ سیپریٹ بھی نہیں ہے, ایک مجموعہ ہے, سب مل کے جو ہے ایک نئی چیز نکالنے کا ایک مجموعہ ہے. کوئی ایک بندہ کوئی ایک چیز جو ہے اس میں انوالو نہیں ہو سکتی. اس ریسرچ کو کئی زاویوں سے نکل کے ایک نئی چیز بنانا پڑتا ہے. کسی ایک چیز کی آپ نہیں کر سکتے, آپ ایک چیز پہ جائیں گے 10 چیزیں اور نکل کے آ جائیں گی. تو اس کو کہتے ہیں ریسرچ کا پروسیس. اسٹیپ آف دا ریسرچ پروسیس, کیا اسٹیپ ہونی چاہیے ہمارے ریسرچ پروسیس کے لیے؟ سب سے پہلے فارمولیٹنگ یور کوشچننگ, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشچننگ جو ہے اس کا, جس کو ہم کوشچنائر کہتے ہیں, فارمولیٹ کریں کہ ٹاپک کیا ہے آپ کا اور وہ نام کیا ہے, کس طریقے سے وہ کوشچنائر اس ٹاپک کے مطابق ہوگا, اس کو فارمولیٹ یور کوشچن سب سے پہلے آئے گا. پھر اس ٹاپک کو کیا کریں گے, گیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن, اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹری جو ہے بیک گراؤنڈ, اس کی انفارمیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے. تھرڈ میں آتا ہے ریفائن یور سرچ ٹاپک, اس کو ریفائن کریں, اس کو دیکھیں, ریفریش کریں کہ آپ کے سرچ ٹاپک میں آج کل کیا پڑا ہوا ہے. چوتھے میں آ جاتا ہے کنسیڈر یور ریسورس آپشنز. اب آپ کنسیڈر کریں کہ میرے پاس کون سے ریسورس, جو کون سے آپشنز ہیں میرے پہ ریسورس میں, جہاں سے یہ مجھے ڈیٹا مل جائے, جہاں سے میں اپنی ریسرچ کلیکٹ کر لوں. سلیکٹ دی اپروپریٹ ٹولس, وہ جو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی جو چیز سبجیکٹ کے لیے, اب آپ ہم جب کوئی بھی ڈکشنری کا ایک لفظ ڈھونڈتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ٹول ہے, جو اپروپریٹ جو ٹول ہے وہ ہے اس کا ڈکشنری. اگر سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے تو انسائکلوپیڈیا میں جائیں گے. یہ جو اپروپریٹ ٹول ہے ریسرچ کا تو وہ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ آپ کا ہوگا. میڈیکل ہے تو میڈیکل لیبارٹری میں جانا پڑے گا, وہ جا کے جنگل میں کھدائی نہیں کرے گا, وہ اپنے میڈیکل کے حساب سے دیکھا. انہی کو پھر چھٹے میں دیکھا کہ یوز دا ٹول, یہ جتنے بھی ٹولس ہیں ہمارے ان کو آپ یوز کریں. ساتویں میں آتا ہے لوکیٹ یور مٹیریل. اب آپ جو ہے اس ریسرچ میں اپنے مٹیریل کو ڈھونڈیں. ڈکشنری کا اگر کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہتے اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہو, ڈکشنری ایک نہیں ہزاروں ڈکشنری ہیں, آپ اس میں سلیکٹ کریں کہ کون سے اچھے ڈکشنری ہوں گے. اپنے جو ہے آپ اپنا مٹیریل ڈھونڈیں کہ وہ کون سا مٹیریل جہاں سے مجھے یہ ملے گا. اس پھر مٹیریل مل جائے گا تو 8ویں میں آتا ہے کہ اینالائز یور مٹیریل. پھر اس کو اینالائز کریں, اس کو پرکھیں کہ میرے جو ریسرچ میں کون سا مٹیریل پڑا ہوا ہے اس میں, اس کو آپ دیکھیں. اس کے بعد اسی مٹیریل کو آپ آرگنائز میں رائٹ کریں, آرگنائز وے میں رائٹ کریں. اس پورے مٹیریل کو آپ جانچیں گے کہ ویبسٹر ڈکشنری میں مجھے یہ کہا گیا ہے, آکسفورڈ میں یہ کہا گیا, امریکن ڈکشنری میں یہ کہا گیا. یہ جتنے بھی جو آپ کو مٹیریل ملا اس کو اینالائز کریں گے, آرگنائز کریں گے اس کو. 9 میں 10 میں کمپوز یور بایوگرافی. آخر میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں کو کر کے ان سب کی بایوگرافی آپ لیں گے. وہ آپ کا ایک ریسرچ کا جو اسٹیپ کا پروسیس ہے وہ یہ ہے. یہ جو میں نے دیکھا بھی ہے, یہ جو ایک پکچر بھی رکھی ہے, یہ بندہ ریسرچ کے لیے جا رہا ہے. یہ اسٹیپس ہیں, یہ جتنے بھی اسٹیپ ہیں یہ چڑھتا جا رہا ہے, یہ ریسرچ اس کے پاس آ رہا ہے. Criteria of good research. The aim of the research should be the clarify mentioned along with the use of common concept. ٹھیک ہے, ریسرچ شوڈ بھی کلیئر ہونا آپ کا چاہیے. ایسا ریسرچ ہو, معاف کرنا جی چائے بھی کی پیالی بھی ابھی آئی ہے تو وہ بھی پی رہا ہوں. دی ایم آف ریسرچ شوڈ بی کلیئرلی مینشن. یہ نہیں ہو کہ آپ جس پہ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہے کہ وہ کیا ہے.
کس پہ ریسرچ کرنی ہے. لائبریری سائنس کا ایک میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ بھائی مجھے جو ہے کسی بھی پرانی لائبریری پہ جو کتابیں ہیں ریئر بکس ہیں جو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھی اس پہ دی جائے. یہ ہے کلیئر کانسیپٹ. آپ بھائی اب جتنی ریئر بکس ہیں اس پہ اس کو جانا پڑے گا, اس کی کیٹلاگنگ کرنی پڑے گی, اس کا میں نے یہ دے دیا ہے. اگر میں اس کو بولوں کہ بھائی یہ جو ریئر بکس ہیں جا کے کر کے آ جاؤ, تو وہ تو بار بار آئے گا میرے پاس نا کہ سر آپ نے کون سی بکس بتایا, مینشن ہی نہیں ہے نا, کلیئر ہی نہیں ہے. جو کلیئر میں نے پہلے بولا تھا کہ بھائی ریئر بکس پہ کرنی ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ بکس پہ کرنی ہے, تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے نا. تو اٹ شوڈ بی کہ آپ کا کانسیپٹ ریسرچ کے بارے میں بالکل مینشن ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, اس کا یوز جو ہے کامن کانسیپٹ پہ ہونا چاہیے. سیکنڈ پہ آتا ہے دی پروسیجر یوزڈ ان دا ریسرچ شوڈ بی accurately described in order to the permit another researcher to repeat the research for further advancement while the maintaining the continuity of what has already been done. وہ ہسٹری میں آ گیا تو اپنے پروسیجر کو دیکھے. ریسرچ شوڈ بی ڈسکرائب ہو پہلے کیا گیا ہے, اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, اس کی مینٹیننگ کیا ہے, کوانٹٹی اس کی کیا ہے, آلریڈی ہیز بین ڈن جو ہے اس کو ذرا دیکھیں. دی ریسرچ پروسیجرل ڈیزائن شوڈ بی کلیئرفائی پلان ٹو آبٹین ریزلٹ دیٹ آر دا ایز اے آبجیکٹیو ایز اے پاسبل. جتنا ہو سکے اپنے ریسرچ کے ڈیزائن کے کیئرفلی نمبر اس کا پلان کریں, اس کو آبٹین کریں, اس کا رزلٹ دیکھیں اور آبجیکٹیو پاسبلی پہ جائیں. ایسے نہیں کہ وہاں اس چادر سے نکل کے دوسری طرف جائیں, نہیں, آپ اپنے ڈیزائن پہ اپنے جو پلان پہ وہاں جائیں گے. چوتھے میں آتا ہے دی فلاز ان دا پروسیجرل ڈیزائن شوڈ بی سنسیئرلی رپورٹڈ. یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ہمارے جو ریسرچ ہے وہ ٹروتھ پہ بنی ہوئی ہونی چاہیے. اور اسٹیمیٹ دیئر افیکٹ اپان دا فائنڈنگ, ٹھیک ہے, اس کی فائنڈنگ ہونی چاہیے. دی ڈیٹا انالائسس شوڈ بی دا ایڈوکیٹ ٹو ریول اٹس سگنیفیکیشن. اس کی جو ڈیٹا انالائسس ہے وہ بالکل ایسا طاقت ہے کہ ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے, ریوالونگ ہونا چاہیے, سگنیفیکیشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو مینسکرپٹ دیا ہے وہ پھر الگ سے ڈیٹا اس کی جو اس کی ٹروتھنیس ہے اس سے نکل کے کہیں دوسری طرف چلا جائے. مطلب پراپر جو اس کی کوالٹی ڈیٹا ہے اس پہ جانا چاہیے اس کو. دی میتھڈ یوز ڈیورنگ دا اینالائز شوڈ بی اپروپریٹ. یہی وہی دوبارہ ہے کہ جو یوز کیا گیا میتھڈ ہے وہ شوڈ بی ڈیورنگ دی اینالائز ہونا چاہیے, اپروپریٹ, بالکل ایکوریٹ پہ چلا جانا چاہیے. دی ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف دا کنسرن ڈیٹا شوڈ بی چیکڈ کیئرفلی. آپ اس کو جو ڈیٹا ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کی اتھینٹک ہونی چاہیے, اس کو آپ چیک بھی کریں, کیئرفل بھی رہیں, گوگل کریں, اپنے مطلب جو بھی اتھینٹک ہے کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غلط ڈیٹا دے دیں اور پھر اس پہ جو آپ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں, یہ ذرا دیکھنی پڑے گی. The conclusions are needed to be confined and limited to only those data which are the justified accurately provided by the research. جو بھی ریسرچ جو ہے کرنی چاہیے اس کا نیڈ جو ہے کنفائنڈ ہونا چاہیے, لمیٹڈ ہونا چاہیے. بھلے دوز ڈیٹا which are the justified, وہ جسٹیفائی بھی ہونا چاہیے. ایڈیکویٹلی پرووائڈ بھی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے جسٹیفائڈ والا جو ڈیٹا ہے وہ جسٹیفائڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط ڈیٹا کو آپ انالائز کریں. نوا ہے ان کیس دا ریسرچر از experienced and has a good reputation in the field of research, greater confidence in research is wanted. ٹھیک ہے, اس کا ریسرچر
ایسا ایکسپیرئنس ایسا اچھا ہونا چاہیے، اس کا ریپوٹیشن اچھا ہونا چاہیے، وہ جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے کانفیڈنٹ کرے کہ وہ ریسرچ جو ہے ایک اچھا سا ہمیں وہ آپ میں مل جائے۔ تھوڑی سی یہ دے دیے کہ آج کل ہمارے پاس جو ریسرچ ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں کیا ڈیفیکلٹی ہے، کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے وہ میں نے دے دیے ادھر۔ لیک آف دا سائنٹیفک ٹریننگ، ہمارے پاس سائنٹیفک ٹریننگ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میڈیکل کے حوالے سے جائیں گے تو ہمارے پاس ایسے ابھی تک جو ہے ہم سے باہر کے ملک جو دیکھیں، اب کرونا کی ویکسین آ گئی، کس نے نکالی؟ باہر ملک والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ پولیو کس نے جو ویکسین نکالی؟ سب ایک ایک چیز وہاں سے آتی ہے، ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ میں ایک آپ کو مثال دے دوں۔ جی سن رہے ہیں سارے؟ جی سر۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ پاکستان کے ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے بنسبت دوسرے ملکوں سے؟ کوئی مجھے بتائے گا ہسٹری سے یا ابھی؟ پاکستان میں بہت کم ہے۔ تھوڑا زور سے بولیں جی، آواز صحیح نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے بتائیں۔ پاکستان سائنٹیفک حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سر یہاں پہ پاکستان میں پریکٹیکل ورک بہت کم ہے، اس کی وجہ سے میرے خیال میں۔ اور جی سر میٹیریل کی کمی کی وجہ سے، پریکٹیکل کی کمی ہے لیبارٹریوں میں، تو اس کی وجہ سے ہمیں نئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جی سمی بتاؤ کیا ہے؟ فیمیلز پہ بتائیں کیا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میرا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک مکالمہ آرٹیکل بھی تیار ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائے گا کہ پاکستان میں سائنٹیفک میڈیکل اینڈ میڈیسن میں ترقی کیوں نہیں کی جب سے انڈو پاک جو ہوا ہے وہاں سے لے کے اب تک؟ یہ بتائیں ذرا، کوئی ہے جہاں سے مجھے ایک نئی پوائنٹ مل جائے؟ لیک آف نالج، لیک آف فیسلٹیز اور پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی اور کوئی؟ جی اور کوئی بتائیں؟ سر اپرچونٹیز صحیح ہے، اور بتائیں؟ اپرچونٹیز کم ہے اور موٹیویشن کم ہے۔ اور بتائیں کوئی؟ جی کوئی اس کا صحیح جواب جو میں نے سوچا، جو میرا آرٹیکل آنے والا ہے انشاءاللہ اس پہ نیوز پیپر میں آ جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ illiteracy, poor unemployment۔ جی اور کوئی؟ سر میں خود جاب کر رہی ہوں، اسکول کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، لیکن میرے خیال میں جو ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو اسٹڈی کا جو میتھڈ ہے نا، سٹارٹ سے ہی بچوں کو ہم لوگ بس کتابی کیڑا بنانے پر اور رٹا لگوانے پر توجہ دیتے ہیں، بچوں کو ریسرچ کی طرف لاتے ہی نہیں ہے کہ آپ ریسرچ کرو، خود سے کوئی دیکھو ایکٹیویٹی کرو۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا جو ہے نا وہ جسٹ ہماری ڈائریز میں ہے یہ کنسیپٹ، یا چارٹس بنا لو، اگر کوئی وزٹ پہ آئے تو بس اس کو خوش کر دو وزٹر کو، اور اس کے بعد جو بچوں کو پڑھانا ہے وہ آپ وہی روٹین سے ہی پڑھاؤ کہ بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، رٹا لگا لو۔ یہ جب تک رٹا کنسیپٹ ختم نہیں ہوگا تب تک ہمارے بچے امپروو نہیں کریں گے، مینٹلی جب وہ امپروو نہیں ہوں گے تب تک وہ ریسرچ کی طرف نہیں آئیں گے، اور جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر آگے فردر جو ہے اس چیز کو نہیں لے کے چل سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اور جی سر لیک آف ریسورسز بھی ہے اس میں، اور سر مین پاور، لیک آف مین پاور بھی ہے اس میں سر۔ جی اور کوئی؟ ریسورسز کی بھی ہمارے پاس کمی ہے۔ اور کوئی بتائیں جی؟ سر لیک آف فنڈ اور لیک آف ٹیکنالوجی۔ واہ صحیح بات۔ اور جی ٹھیک ہے، میں بتاؤں؟ یس تو کریں، بتاؤں نہیں بتاؤں؟ جی سر بتائیں۔ غور سے سنیں جی، میرا آرٹیکل بھی آنے والا ہے اور اس پہ دیکھیں، میں نے ریسرچ کی ہے تھوڑی اس پہ۔ جو ہمارا اسلامی دور تھا
یہ جتنے بھی جو میڈیکیشن ایجاد ہوئی ہیں، میتھمیٹیکلی ایجاد ہوئی ہیں، ستاروں کا علم، جتنا بھی جغرافیکل ہوا، یہ سب اسلام سے لیا گیا. البرونی سے لے کے ابن سینا سے لے کے جتنے بھی خرامی ہو گئے، یہ جتنے بھی ہمارے تھے، سب اس ٹائم پہ ہم رچ تھے. آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں جی. ہلو جی سر ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے یہ جو جتنا بھی ڈیٹا تھا، جتنا بھی ہمارے پاس جو مواد تھا اسلامک، ہمارے جو سائنٹسٹ تھے، جتنے بھی ہمارے سب تھے، وہ جا کے اس طرف چلے گئے، ارسطو کی طرف چلے گئے، انگریزوں کے پاس چلے گئے، سب کچھ چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد زمانہ کیا آیا کہ جب انڈو پاک میں آ گیا مغلین کا دور، مغلز کا دور آ گیا، اکبر کا دور آ گیا، شاہجہاں کا دور آ گیا، بابر کا دور آ گیا، آخر میں جو ہے اورنگزیب ہمارا جو بچ گیا. اب مجھے بتایا کہ انہوں نے سائنٹیفک اور میڈیکل کچھ بنایا انہوں نے. یہ جتنے تقریباً 100 سال کہتے ہیں، 400-500 سال تک مغلوں نے حکومت کی. ٹھیک ہے. کیا انہوں نے کیا ہے بتاؤ؟ صرف اور صرف تاج محل بنانا، بلڈنگیں بنانا. خواہشات کے مطابق تاج محل بانا، شالیمار گارڈن جو ہوتے ہیں، ایک یونیورسٹی ابھی تک یہ میں ابھی آ رہا ہوں پوائنٹ پہ نا. یہ جتنے بھی مغلس تھے، جتنے بھی بادشاہ تھے، ان کے جو بھی کرتا دھرتا تھے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے بس وہ شاعری پہ بڑی تھی، پوئٹری پہ بڑی تھی، واہ واہ ہو رہی تھی، شاعریوں کی کتاب مصنفین بن رہے تھے. غالب بنا دیا گیا. غالب کو کیا ہم آچار ڈالیں؟ پتہ نہیں کتنے کتنے ہمارے آ گئے. کبھی انہوں نے کوئی لیبارٹری بنائی؟ کبھی کوئی اچھا جو بندوق بھی، جو ٹیکنالوجی بھی، بندوق بھی جس نے بنایا، جب انگریز آئے پھر انہوں نے وہ بندوق بنائی. مطلب ہم جو مسلمان پہلے تھے وہ کیا تھے، اور پھر ہم کیا بن گئے. مغلس کے دور میں ختم ہو گئے، اپنے آپ کو صرف شاعری، بلڈنگ پہ، تاج محل پہ، ان پہ جو ہے کر دیا گیا. عشق کی داستانوں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو غرق کر دیا، پوئٹری پہ غرق کر دیا. اسی ٹائم پہ انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے جو ہے لیبارٹیاں بنائی. انگریزوں نے وہ جو اسی ٹائم پہ پینسلین ایجاد ہوئی تھی. دیکھو جو فوجی لڑتے تھے تو زخمی ہو جاتے تھے تو ان کو جو اینٹی بایوٹک کی ضرورت تھی، وہ اینٹی بایوٹک یہیں سے نکلی تھی. بڑے بڑے ادارے بنا دیے، ایجوکیشن کے بڑے بڑے یونیورسٹیاں بنا دی. ہمارا جا کے آخر میں جا کے جب سر سید کا ٹائم آ گیا، ایک صرف علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی. یہیں سے ہماری تباہی ہوئی ہے جو ابھی تک جاری ہے پاکستان میں. ہم بنایا جو ہے وہ لیتے، اپنا کوئی نہیں بنائیں گے. جتنی بھی ویکسینیشن آئی ہے کوئی ایک پاکستان کا دکھا دو، جتنی بھی میڈیسن آئی ہے کوئی ایک پاکستان کا فارمولہ بتا دو، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے سب باہر کی، ایک ایک چیز باہر کی ہے ہمارے پاس. سوئی سے لے کے جہاز تک سب ہمارے پاس ریڈی میڈ چیزیں پڑی ہیں، تب بھی ہم نہیں بنا رہے. یہ ہے ہمارا مسلم پاکستان، یا جو بھی سمجھ لو. تبھی ہم جو ہے دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صحیح نمونے سے یہ ہے کہ جب تک سائنٹیفک ٹریننگ نہیں ہوگی، سائنٹیفک ہمیں جانا نہیں پڑے گا، تب تک یہ پرابلم چلتی رہے گی. اس کے علاوہ لیک آف کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. ہم ریسرچ کیا کریں گے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ریسرچ جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہو، ساری کاپی پیسٹ سارا اپنا بنا کے. آج کل جو تھیسز ہے، وہ میرا ایک دوست ہے جی سندھ یونیورسٹی میں فوٹو اسٹیٹ چلاتا ہے. دیکھو تو آئے دن
ایک ایک تھیسس کے وہ 20-20 ہزار لے رہا ہے. صحیح آتے ہیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ساری, کاپی پیسٹ کر کے نام ہم چینج کر کے سارا لوگ یہ لے جا بھائی وہ لے جا. یہ آج کل ہو رہا ہے بھائی ہمارے مسلمانوں پہ. کوئی چیز اپنی طرف سے اب کر رہے ہیں. ہمارے ٹائم پہ جب تک تو ہم خود تھیسس بناتے تھے, سب کچھ کرتے, ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اب وہ ہے ہی نہیں, کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. تیسرا کیا انفلیشن آف انٹریکشن ہے ہی نہیں, انہوں نے انٹریکشن ہی نہیں ہے ان کا. کوئی ان میں ہے ہی نہیں, کوالٹی نہیں ہے. لیک آف کاؤنٹ آف کنٹیکٹ, کوئی کنٹیکٹ ہی نہیں ہے. وہ کوئی اچھا, کوئی اپنے آپ کو کوئی جائیں تو کہیں کم سے کم آپ کا کنٹیکٹ تو اچھا ہو, کہیں جائیں تو کوڈ آف کنٹیکٹ آپ کے پاس تو ہونا چاہیے. اینڈیکیوٹ آف اسسٹنس بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ جائیں کہ بھئی میرے پاس کیا کیا ہے, کسی سے کیا کروں. امپروور آف لائبریری مینجمنٹ, ہماری آپ کی میری آپ کے سامنے ہے. اپنی لائبریری دیکھ لو, مینجمنٹ دیکھ لو. میری کالج کی ہے, 3 بند ہیں کتابیں, 3000 بھی نہیں ہے, کہیں 10,000 ہے. تو کالج آج کل کوئی بک کو دیکھتا ہے؟ جائیں باہر آپ, کوئی آج کل کوئی بک سسٹم. ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ 7ویں میں ہماری آ جاتی ہائی کاسٹ آف پبلیکیشن. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگر اپنا ریسرچ بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ منی اتنی ہائی ہے کہ وہ بیچارہ ریسرچ والا وہ بناتا ہی نہیں, پبلش ہی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس یونیورسٹی میں, اپنے ہر یونیورسٹی میں دیکھ لیں کتنی ریسرچ پڑی ہوئی ہے, کبھی کوئی پبلش ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ میری اپنی جب تھی ریسرچ, ون آف دا ٹاپ موسٹ تھیسس تھی, ٹوٹل یونیورسٹی کی ڈیٹا اس میں تھی. لیکن یونیورسٹی کے میگزین میں گیا تھا, میں نے کم سے کم یہ ڈیٹا آپ لوگوں کے لیے اپنی جو ہے غزٹ ہے جو آپ نکال رہے ہو, یا اپنی میگزین نکال رہے ہو, یا اپنا جرنل نکال رہے ہو, اس میں تو یہ ڈیٹا ڈال دو. اتنی محنت کی ہے میں نے, نہیں ڈالا, پبلش ہی نہیں ہوئی. ہزاروں لوگوں نے کیا, ساروں کے سارے وہ جو 3 ڈبے والا, جو ردی ٹوکری والا, وہ ان سے خرید کے لے جاتا ہے. دس از آور تھیسس, دس از آور ریسرچ. کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاکستان میں اس کی. بڑا دکھ ہوتا ہے. جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے, جب تک کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئیں گے, تب تک کہاں سے ترقی ہوگی. یہ چیزیں چند لفظ آ کے اٹک جاتا ہے تھینکس پہ. آپ لوگوں کا سننا, آپ لوگوں کا سمجھنا, بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا 1-1.5 گھنٹے آپ نے سنا ریسرچ کو, اور پرکھا ریسرچ کو, اور تھوڑا سا انالائز کیا. یہ کچھ اور بھی بہت سے چیزیں تھیں. یہ ریسرچ جو ہے, یہ ریسرچ بہت بڑا ٹاپک ہے. جتنا آپ جائیں گے, جتنا آپ اس میں کریں گے, آپ چلتے جائیں گے, تھکتے جائیں گے, کئی چیزیں آئیں گی, لیکن تھوڑا سا سیمرائز کر کے اس کا ایبسٹریکٹ بنا کے آپ لوگوں کے آگے میں نے پیش کیا ہے. میری دعا ہے کہ اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ سمجھنے میں, کچھ کانسیپٹ کلیئر ہونے میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ کیا, سنا اور سنانا آپ کو جو ہے وہ لگا ہو. تو یہ تھوڑا سا میرا. اب آپ بتائیں کیا کیا ہے, تو اس کو کلوز کر دیجیے. جی جناب. اور یہ میتھڈولوجی کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے. میتھڈ ان میتھڈولوجی دونوں ایک دوسرے کی ہے. میتھڈ تھیوری میں آ جاتا ہے, میتھڈولوجی اس کی ایکسپیریمنٹل میں آ جاتا ہے. بس یہ فرق ہے. ایک چیز دے دی کہ بھائی یہ اس طریقے سے, وہ میتھڈولوجی کہتا ہے اس کو میں ترتیب سے توڑ کے رکھوں گا. میں اس کو ہے, دونوں چیز ایک ہی ہیں. رستم نام ہے میرا, اس کو توڑ مروڑ کے آر سین تین میم کر کے کریں گے, اس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں. یہ فرق ہے. ریسرچ جو ہے ایک کوئی بھی پروسیس ہے, اس کو توڑ مڑو کے
ایکسپیریمنٹل میں جا کے کریں اس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں. یہ ہے تھوڑا سا. جی سمجھ گئے جی. جی سر. اور جی پنکھا تیز کر دوں. سر آپ نے وہ جو ریسرچ کے بارے میں ابھی بتایا, آپ کا جو تھیسس ہے وہ ہم اس کو کہاں مطلب اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ لائبریری میں وہ رکھیں گے نا؟ سائیں وہ لائبریری میں رکھی ہوئی ہے, یونیورسٹی آف سندھ 92-93 بیچ کا, ٹو سروے آف سندھ یونیورسٹی لائبریریز اینڈ انسٹیٹیوٹ آف لائبریریز کے نام سے. اب انہوں نے ابھی تک ہماری یونیورسٹی کا حال یہ ہے کہ وہاں ابھی تک جو ہے بکس ہی جو ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے, تو تھیسس کہاں سے کمپیوٹرائز کریں گے یہ لوگ. ڈپارٹمنٹ ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے ہمارا. ڈپارٹمنٹ میں صرف 2 بندے 2 ٹیچر, ابھی حال ہی میں جو چیئرمین وہ بھی ریٹائر ہو رہا ہے. آ رہے رکھے ہیں 4-5-6, اس پہ چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ. ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس, جیسے کہ ختم ہو چکا ہے ڈپارٹمنٹ. کیا کریں, یہ حال ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ. پہلے ہم تھے, سارے ٹیچر ہوتے تھے, ہم خود بھی پڑھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب وہ ہے جی یہاں پڑھا ہوا ہے. جی اے نظر سر اگر یہ ریسرچ ویسے المارے میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسی ریسرچ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. جب تک پبلش نہیں ہوں گے, جب تک اس میں اپلائی نہیں کریں گے, تو ہم کیسے, ریسرچ کا فائدہ کیا ہوگا بتاؤ تو صحیح. کوئی نئی چیز آپ نے نکالی. ایک ہمارا تھا مہران یونیورسٹی کا ایک ایسا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا, میں آپ کو بتاؤں باہر ملک میں ابھی ہے, میرا جاننے والا بھی ہے. اس نے ریتی جی جو ریتی ہے نا, اس سے الیکٹرکسٹی کی جو ہے نا وہ پیداوار کی تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آمنہ ہے. جی سر یہ آمنہ ہے, اس کے نا میسیجز آ رہے ہیں, کال وہ جوائن کرتی ہے تو اس کی ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. کہاں ہے پتہ نہیں, میرے پاس تو ابھی نہیں ہے. یہ آئیے آمنہ مشتاق آ جائیں, پھر دوبارہ ریسرچ بھیجیں ان کو, بولیں. ٹھیک ہے سر, میں کہتی ہوں. جی تو ہمارے پاس تھر میں اتنی شدید جو گرمی پڑتی ہے, وہاں پہ ریت کے ہزاروں میل پہ مشتمل ہے. اس نے کہا کہ مجھے آ جاؤ, مجھے مشینری لے کے دے دو تو میں جو ہے اس کو جو ہے وہ کر دوں. لیکن آپ کو کیا بتائیں پاکستان کا یار, سندھ کا کیا بتائیں آپ. ان کو تو کہہ رہا ہوں نا کہ بس کھانے کی فکر ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ پھر چلا گیا باہر ملک, وہاں وہ کام کر رہا ہے. ہمارے ریسرچ کی یہ پوزیشن ہے, ریسرچ کی یہ ویلیو ہے. جی سر, میں کچھ اس میں بات آپ سے تھوڑی سی کرنا چاہ رہی ہوں, اگر آپ اجازت دیں. جی ڈسکشن ہے, چلیں سب کریں, ایک ایک کر کے کریں, سب بولیں. جی سر وہ یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے نا اس کے بارے میں بہت زیادہ اس سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ اس کے لیے انفارمیشن اکٹھی کی ہے کہ جو دوسرے ممالک کے باہر کے وہ کیوں, ہم ترقی پذیر کیوں ہیں, وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں. تو جب میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی تو مجھے یہودیوں کی جو مطلب اتنی زیادہ ترقی کا جو راز ہے وہ پتہ چلا کہ ان کی آبادی جو ہے صرف 2 کروڑ ہے, اور مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کی 2 ارب ہے, اور کرسچنز کی آبادی 2.5 ارب ہے. اس کی آبادی کی اتنی فرق کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ کرسچنز اپنے مذہب کی بہت زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور مسلمان اس وقت انتشار کا شکار ہے کیونکہ وہ آپس میں جو ہے اکٹھے نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے ہماری جو ہم اتنے زوال پذیر ہو رہے ہیں. تو جو یہودی ہیں نا, ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ مطلب ایک عورت جب اس کی شادی ہوتی ہے اس وقت سے ہی اس کی ایجوکیشن پہ فوکس شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا بچہ جو ہے وہ قابل ہو, ریسرچ کرواتے ہیں, اس کو میتھ کی کلاسز دی جاتی ہیں تاکہ اس کا بچے کا جو مینٹل لیول ہے وہ جو ہے وہ اپروچ جو ہے اس کی وہ ہائی ہو, جس کی وجہ سے جو یہودی آج کل اس وقت اتنی ترقی یافتہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کے پاس ہے, پوری دنیا کی جو میڈیسن ہے, دوائیاں ہیں, وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں وہ بار بار چلا دیتے تحریک, اب یہ پولیو کی آ گئی ہے, اب یہ کرونا کی ویکسینیشن آ گئی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے.
وہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کی آبادی یا اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کبھی پولیو کی ویکسینیشن کی چلا دیتے ہیں، مہم چلا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو وہ ان کا سارا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہودیوں میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دلائل کو سنتے ہیں. مطلب وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو نالج دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی چیز پر بچوں کو لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ کامیاب ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو اتنی ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو توجہ ہی نہیں دیتی. میرے پاس تقریباً 98 بچوں کی کلاس ہے، میں گورنمنٹ اسکول میں ہوں. تو سر میں نے نوٹ کیا کہ مائیں جو ہے نا بالکل کوآپریٹ نہیں کرتی ہمارے ساتھ. 6-7 بچے ہیں ان کے، وہ ان کو کھانا دیں کہ وہ ہماری بات آ کے سنیں، ہم ان کو جتنا بھی بلا لینا کہ آپ اسکول آ کے ہماری بات سنیں، لیکن وہ نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ مینٹلی ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں خاتون کو، کہ وہ جو ہے اپنے بچے کی اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، اور اس نے کبھی آ کے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہیں، آپ نے بالکل اچھی اور ڈیٹا والی بات کی ہے، بالکل زبردست. اچھا، ایک دوسری بات میں باہر ملک والی اور ہمارے پاکستان یا مسلم کنٹریز جو ہیں، اس میں فرق بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. جتنے بھی ہمارے اسلام نے جو کیز بنائی ہیں، جو کیز ہیں، کیز آف ٹروتھ، جو حدیث جو قرآن نے کیا ہے نا، وہ ٹوٹلی یہودیوں نے اس پہ اپلائی کیا. ایک میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، قرآن کہتا ہے کہ رشوت نہیں لو، قرآن کہتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کی اس میں نام کہ ان کو خوش رکھو، ایک دوسرے کا پیسہ نہیں کھاؤ، ایک دوسرے سے جو ہے لڑو پھرو نہیں. صحیح نمونے سے اسلام نے کیا ہے، اور وہ انٹرپریٹ ہمارے قرآن کو بالکل A to Z کرتے ہیں. جاپان نمبر 1 پہ کیوں ہے؟ ان کے 2 کروڑ بھی اگر روڈ پہ پڑے ہوں کوئی نہیں اٹھائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ وہ پولیس کے حوالے کر دیں گے، وہ پولیس ان کے گھر تک پہنچائے گا. وہاں پہ ہمارے پاس 10 روپے پڑے ہوں تو 10 دفعہ اسے اٹھانے میں ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. اور سب سے پہلے اگر ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں تو ایسے لپک جائیں گے، ان کو آگے گاڑی بھی جو بلڈوزر بھی آئے گا تب بھی اسے نہیں دیکھیں گے، 10 روپے کو دیکھیں گے. یہ ہے ہماری تربیت. حال ہی میں میرا ایک دوست پاکستان آیا، کینیڈا ہے پتہ نہیں کون سا ملک سے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے گھر کی جتنے بھی ہارڈ ویئر اور جتنے بھی سافٹ ویئر چیزیں تھیں، ظاہر پاکستان کیسے لے کے آؤں. انہوں نے کیا کیا کہ گھر کے باہر اپنے وہ سارے ڈسپلے لگا دیے، جوتے، جو زیادہ کپڑے، الماریاز، بیڈ، LCD وغیرہ، جتنے جو نہیں اٹھا سکتے وہ سب ڈال دیے وہاں پہ. ضرورت اشیاء چیزیں تھیں. پاکستان آ گیا. جی ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی وہاں سے سٹی سے دوسری طرف چلا جاتا ہے یا کہیں دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو اٹھا نہیں سکتا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے لوگ دیکھیں کیا کرتے ہیں، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اٹھائیں گے. ہمارے یہاں بریانی کی دیگ پکی ہو یا شادی مرادی دیکھ لیں آپ، جو چیز پڑی ہو. کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان ادھر آیا 6 مہینے رہ کے واپس گیا تو مجھے بھی دوسرے جو گھروں سے جاتے ہیں مجھے بھی وہ چیز جو ہے جو مجھے ضرورت کی تھی وہ باہر مل گئی. یہ جو کانسیپٹ ہے جب تک وہاں نہیں چلیں گے ہم نہیں کریں گے. ہمارا پولیٹیکل دیکھ لو، ہماری اکانومی دیکھ لو. میں کہتا ہوں دنیا کیا بات ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے پاکستان جیسا جہاں آپ کو 4 موسم ملتے ہوں، ایگریکلچر کراپس کا آپ کا اتنا ملتا ہو تب بھی ہم بھوکے ہیں. خدا کی قسم رونا آتا ہے. دوسروں ملکوں میں صرف 1 یا 2 دفعہ بس کراپس ہوتی ہیں. جاپان دیکھ لو، کہیں دیکھ لو، صرف چاول ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کو کاٹن ملے گی، یہاں آپ کو
رائس ملے گا، یہاں آپ کو ویٹ ملے گا، یہاں آپ کو مکئی ملے، جو چیز نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی اس سرخِ زمین پہ. ہمارا ریورس انڈس کا اتنا زبردست ہے کہ کسی ملک میں نہیں ہے. پتہ ہے امریکہ کہاں پہ ہے؟ ذرا گوگل لگا کے دیکھیں تو صحیح. 7 سمندر کے بعد آتا ہے، کسی کونے پہ ہے، وہاں سے حکمرانی کر رہا ہے. ٹیکنالوجی بیس ہے اس کے پاس، اکانومی ہے اس کے پاس. ہم کوئی چیز سوئی نہیں بنا سکتے، ہماری کیا اکانومی ہوگی؟ ہماری پروڈکشن اتنی ختم ہو چکی ہے، کیا پروڈکشن کر سکتے ہیں؟ ایکسپینسو کتنے، ہم گھر نہیں چلا سکتے اپنا. بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، آپ دیکھیں تو صحیح، گزارا ہو سکتا ہے اس میں؟ تو بس یہ اللہ کا ہے کہ کچھ مسلمانوں کی وجہ سے کچھ ہے جو چلا رہا ہے، نہیں تو یقین کریں کہ بڑا ہی ڈسکریج ہوں. کچھ مسلمان ہیں جی کلوز کر لیں جی. ہیلو سر. جی میں سر ابھی ٹائم تو جی سر آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ نہ ہو، کسی اور ٹیچر کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہو، کوسچن پوچھ سکتے ہیں جی. اگر کسی اور ٹیچر نے لیکچر دیا ہو. جی بالکل پوچھ سکتے ہیں. اگر مجھے آئے گا تو میں جواب دوں گا آپ کو، یہ میں بتا رہا ہوں گا. جی پوچھیں سر. جی سر آپ نا یہ بتا دیں کہ کور مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں. اگر یہاں پہ نہیں کر سکتے تو سر گروپ میں کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، بس اس کی صحیح نمونے سے ڈیٹیل میں دیکھتا ہوں کور مارکیٹنگ کیا ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. سر ابھی تو کلاس کا ٹائم بس ختم ہونے کے قریب ہے. جو ٹائپس آف ریسرچ آپ نے پڑھا، ایکشن ریسرچ ہے، بیسک ہے، اپلائڈ ہے، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ہے. سر اگر اس کو مختصراً ریپیٹ کیا جائے اور ایک آسان سا ایگزامپل بھی ساتھ دیا جائے تو بہتر ہوگا سر. تو میں پھر آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ پھر گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیونکہ ادھر لائٹ چلی گئی ہے میرے پاس، تھوڑا سا ٹائم ہے جو لیپ ٹاپ ہی بند ہو جائے گا، تو ان ساروں کو سمرائز کر کے ایک چھوٹا سا نوٹ بنا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ میری ریکارڈنگ بھی آ جائے گی میری اس میں جو گوگل ڈرائیو پہ بھی آ جائے گی، وہ وہاں بھی دیکھ لینا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور جی کوئی میجر کوئی کوشچن کوئی کیا، تو میں اس کو اینڈ کر دوں. سر کل بختیار ظفر صاحب نے ایک ٹیسٹ لیا تھا ہم سے، کومک بک ورسز برائل بک، اس کا سر کانسیپٹ ہے آپ کا؟ کیا قومی بک اور برائلی بک؟ نہیں یار یہ مجھے نہیں پتا، دیکھنا سر پڑے یہ گا. کامک بک جو ہوتی ہے جس میں میگزینز وغیرہ میں بچوں کے لیے ساتھ پکچرز وغیرہ لگا کے اسٹوری کی فارم میں ہوتی ہے. صحیح. اور بریل وہ ہوتی ہیں جو بنائی بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ تو جس سے بریل. وہ ٹچ اچھا کر کے پڑھ لیتے ہیں. میں ان کی اصل میں کیا ہے کہ سمی صاحب کا جو لینگویج ہے نا وہ پشتون ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. بریل تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ جو اسپیشل بچے ہمارے جو نابینا ہیں یا کیا ہیں جو نہیں دے سکتے، ان کے لیے بریل کی بکس جو ہوتی ہیں وہ اس پہ جو ہے نا انگلی رکھ کے وہ پھر پڑھتے ہیں اس کو. جی اور کوئی؟ سر اس وجہ سے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سے آپ کوئی اپنے ساتھ لے لے تاکہ ہم پشتو مادری زبان میں ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نہیں یار مادری زبان میں کیوں پوچھتے ہو؟ ادھر میں خود بروئی ہوں، بلوچ ہوں، میرے پاس 3 اسٹوڈنٹ ہیں، میں کیا بروئی بلوچ میں بات کروں کیا؟ سب دیکھیں نا سر تم ہاں بلوچ والے تو سر اس کو بھی پشتو آتے تو اب مجھے نہیں آتا. اصل میں کیا ہے کہ میں کوٹا کمر سے رہا ہوں نا، میں پھر سندھ آ گیا، میری آدھی فیملی ادھر ہے تو وہ سارے پشتو بولتے ہیں سارے. مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے لیکن اتنی نہیں آتی. اچھا جتنی آتی ہے میں اس کو بھی آپ سے بولوں گا سر. انشاءاللہ جی، اگر رحم کا. ٹھیک ہے جی. اور جی کوئی؟ چلیں جی. سر آپ نے ریسرچ جو ہے وہ کس زبان کا ورڈ ہے؟ جی
سر سرچ جو ہے وہ کس زبان کا ورڈ ہے؟ میں نے جو پڑھا تھا اس میں وہ رومن زبان لکھا ہوا تھا. سر SIR جی سر سرچ سرچ نہیں یہ اسپیشلی جو ہے فرینچ لفظ کا ہے. یہ مڈل دور جو فرینچ کا لفظ جو مڈل کے اس میں آیا اس میں سے نکلا ہے. پھر بھی آپ دیکھ لینا, میں نے تو سرچ یہ کیا ہے اور یہ ہے ہی اتھینٹک ہے. یس سر, ریسرچ جو ہے فرینچ کا لفظ ہے, ان سے اخذ کیا گیا ہے. میں نے دیکھا تھا. جی بالکل. وہ فرینچ کا وہ لفظ ہے جو مڈل فرینچ کہتے ہیں. ایک انیشل فرینچ ہے, ایک مڈل فرینچ ہے, ایک اب جو ہے نیا دور جو فرینچ کا ہے. جو یہ مڈل دور تھا اس میں سے یہ سرچ کا جو ہے یہ نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. سر سٹارٹ میں جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا اس کے لیے میں آپ کو سلیوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور آج آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان جیسے صوبے سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ترقی کے راستے جو ہے مطلب بالکل ہی مسعود ہیں وہاں پہ. یعنی کہ بالکل ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ آرمی سے بلانگ کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ بلوچستان جانے سے گھبراتی ہے, کہ کسی قسم کے بھی کام کے لیے بلوچستان جانے سے گھبراتے ہیں. تو سر ایسے ایریا سے بلانگ کرتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے وہ اتنا اچھا اپنے آپ کو پالش کیا اور ہمارے لیے جو ہے اتنی ایک اچھی مثال بنے, تو میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو. میں آپ کے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور کتنے یہاں موجود ہیں, میں ہرٹ ہوتا ہوں بہت. تو میں اس کے لیے اگزامپل کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے کام جو ہے ابھی کام نہیں آئیں گے. یا کچھ اسٹوڈنٹ نے بولا کہ سر ہمارا جو سنڈے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا دن ہے جہاں ہم بچوں پہ مصروفیات اپنی گزار دیتے ہیں, خاص طور پہ فیمیل نے کہا. بابا اگر آپ بچوں پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہاں تو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. اوپر سے اللہ آپ کی تقدیر بدلے گا, یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. تقدیر آپ کی کب بدلے گی؟ جب آپ 17 گریڈ کی نوکری اب جب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تب آپ بتائیں گے کہ کیا ہے میری تقدیر. یہ ہے تقدیر آپ کی. سن رہے ہیں سر؟ آج کل سب خواہش رکھتے ہیں لیکن اسٹڈی کے لیے اسٹیپ نہ کیوں نہیں. ہر کوئی فرینڈ سے پوچھ اسٹڈی کے بارے میں یا کمیشن کی تیاری کے بارے میں. اس لیے کہ آپ لوگ بھوکے نہیں رہے ہیں نا. پوچھو ان سے جو بھوکے رہ رہے ہیں, جن کے پاس 2 روپے جیب میں نہیں ہے, پوچھو ان سے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں PPSC کی جو اب لائبریرین کی جو انٹرویوز ہوئے ہیں. وہاں ایک لڑکی تھی ایک گاؤں کی, بہت مجھے اب وہ یاد نہیں رہا. میں ہر اس پہ اپنی موٹیویشنل اسپیکر میں اس کی مثال دیتا ہوں. وہ ریٹن کوالیفائڈ, اتنی ٹیلنٹڈ, میں نے گاؤں کی ایسی لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی. پتہ نہیں کہاں سے اس کا کسی کو ہوتا ہے نا. جیسے ابھی میرا یہ لیکچر تھا, اب آپ نے جتنے بھی میرے ادھر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں سب نے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا نا. کسی کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے, کسی کے نہیں ہوں گے. یہی ہوتا ہے کیونکہ دماغ ہر کسی کا الگ ہے, شارپنیس الگ ہوتی ہے, فریکوینسی دماغ کی الگ ہوتی ہے. تو اس ولیج والی لڑکی کا فریکوینسی اتنی زبردست تھی کہ اس نے ریٹن کوالیفائڈ کر لیا. مجھ سے وہ اس نے اچھی ٹپس لی. میں نے اس کو انٹرویو کے لیے تیار کیا, یہ کیا. جب لاہور میں اس کا انٹرویو ہوا کہ کہہ رہی تھی کہ سر میں اب کیسے جاؤں, میں میرے پاس کوئی بھائی ہے نہیں, ایک چھوٹا سا 10 سال کا میرے پاس بھائی اور تو کوئی ہے ہی نہیں. یہاں سے اگر میں جاؤں تو مجھے 24 گھنٹے مجھے اتنے لگیں گے تقریباً, میں جا کے پہنچوں گی, اس لیے میں نہیں جا رہی. یقین کریں میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا. میں نے نہیں اٹھایا, میں نے اس بھی سے کیا کہ میں نے کہا اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے تو اٹھو یہاں سے. اگر تمہیں 17 گریڈ کی یہ جتنے بھی ولیج والے ہیں یہ تو تمہیں ابھی کمتر سمجھ رہے ہیں جب تمہارے ہاتھ میں, کیونکہ میں کانفیڈنٹ تھا اس کے لیے کہ یہ ہوگی ضرور. وہ کہہ رہے کہ سر یہ ہے وہ. میں نے کہا سب چھوڑ دو, اپنے 10 سال کا جو بھائی اس کو لے کر اسٹیشن پہ پہنچو, اور لاہور کی اسٹیشن پہ ابھی تمہاری گاڑی نکلنے والی. وہاں سے وہ گاؤں سے اسٹیشن پہ اپنے آئی, وہاں سے وہ ٹرین میں چڑھ کے
नाम क्या है, स्टेशन लाहौर पहुंची कि सर मैं 6 बजे इधर पहुंची हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने कहीं भी नहीं जाओ, यहाँ वॉशरूम में सब कोई अपने आप को तैयार करके यहीं से सीधा लाहौर के उसमें जाके एग्जामिनेशन में बैठ जाओ इंटरव्यू के लिए। वो बेचारी वहाँ से करके वो आई, उसका 100% हुआ और उसको जब ऑफ़र मिला तो वो भी रो रहा था और मैं भी रो रहा था, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। ये होती है, ये जो करेज है ना, ये कम से कम अपने पे रहम नहीं कर रहे हो तो अपनी फैमिली को देखो, मैं ये कहता हूँ। सर रिसर्च पे दोबारा लेक्चर देना होगा जी। रिसर्च तो अभी बाकी है, इसके जो सैम्पलिंग है, सर्वे है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू। समी मैंने पहले भी कहा ना कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी तो इसके टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिंगरप्रिंट में 4-5 बताएं जो मोटे मोटे जो रिसर्च, इसको तो जहाँ तक ले जाओगे वो जा सकता है। रिसर्च की मैं इंशाल्लाह ताला MCQ बना के आप लोगों को दूंगा, फिर वहाँ से और भी निकलेंगी चीज़ें। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक जी। एनीथिंग वो हमेशा याद रखें कि नाम क्या है, अपने आप पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने फैमिली पे रहम करें। लव सिर्फ मैं ये बोलता हूँ, और आगे बढ़ें, आगे का नाम है ज़िंदगी। बाकी अगर आप रह गए कोई पूछेगा नहीं आपसे, आगे जाएंगे तो सब आपको सलाम करेंगे। ये है मेरी ज़िंदगी। ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग दिया खबर अपन करे भला कर लास्ता हाँ न हुए ना भला